السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکلیف کریں ذرا ادھر والے بچے سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب 24 گھنٹے کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کوئی شخص بھی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی شخص 24 گھنٹے روزے کی حالت میں رہتا ہے، نہ ہم 24 گھنٹے کوئی حج عمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی عبادات سمجھی جاتی ہیں عام طور پہ۔ تو جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان والے وقت میں ہوتے ہیں، جب ہم نماز کی حالت میں نہیں ہوتے اور جب ہم روزے کی حالت میں بھی نہیں ہوتے، جب ہم حج عمرہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت ہم یا سو رہے ہوتے ہیں، یا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یا دنیا کے کوئی مشغولات اور معمولات کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہم اس وقت اللہ کی عبادت میں نہیں ہوتے؟ کیا ہم اس وقت اپنی زندگی کے مقصد کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو یہ کہا کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، تو پھر تو ہمیں 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ ہی کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا ایک معنی اطاعت بھی ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب کیا دنیا میں کوئی شخص آپ نے دیکھا جو شیطان کی عبادت کرتا ہو، شیطان کے سامنے رکوع کرتا ہو، سجدے کرتا ہو، قیام کرتا ہو؟ ایسا کوئی شخص آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو۔ جب ہر کام میں شیطان کی مانی جائے گی تو گویا کہ اس کی عبادت ہی کی جائے گی۔ اور وہ جو اہل کتاب تھے، یہودی عیسائی تھے، انہوں نے اپنے علماء کو جو رب بنا لیا تھا، ان کو جو الہ بنا لیا تھا، تو وہ کیسے الہ بنایا تھا؟ کیا اپنے علماء کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے لیے نماز پڑھتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے علماء کو ہر کام کے اندر، حلال و حرام کے اندر، ہر چیز کے اندر انہوں نے اپنے علماء کو ہی معیار اور کسوٹی بنا رکھا تھا۔ جس چیز کو علماء کہتے کہ یہ حلال ہے کر لو، کر گزرتے۔ جس کام سے ان کے علماء کہتے کہ رک جاؤ یہ حرام ہے، تو وہ رک جاتے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ عبادت اطاعت کا بھی ایک نام ہے، عبادت اطاعت کا بھی نام ہے۔ تو اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ جو باقی ہمارے اوقات ہیں، اگر ان اوقات کے درمیان جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، روزے کی حالت میں نہیں ہوتے، اور رکوع سجدے قیام کی حالت میں نہیں ہوتے، اور ہم کوئی طواف نہیں کر رہے ہوتے، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، یا سو رہے ہوتے ہیں، یا ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم وہ وقت بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے، اگر ہم اپنا کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، تو ہمارا کاروبار بھی عبادت بن جائے گا، اور جو اللہ پاک نے مقصد بیان کیا تھا کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر ہم 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں ہی ہوں گے، اور ہم اللہ نے جو ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا، اس مقصد کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح
اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سوئیں گے، جاگیں گے، پہنیں گے، بولیں گے، چلیں گے، لین دین کریں گے، شادی بیاہ، غمی خوشی، اپنی جنسی خواہشات جائز طریقوں سے پوری کریں گے، تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی۔ اسی طرح آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم پاکی ناپاکی کے معاملات میں، اگر ہم ایک اپنی جو حاجت ہے پیشاب پخانے کے متعلق، یہ بھی انسان کی ایک حاجت ہے نا، جس طرح سونا ایک حاجت اور ضرورت ہے، اور نکاح شادی کرنا ایک انسان کی حاجت اور ضرورت ہے، بالکل اسی طرح یہ واش روم کے اندر جانا، پیشاب کرنا، بول و براز کرنا، یہ بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے تو اس کا نام ہے قضائے حاجت، حاجت کو پورا کرنا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی امریکہ کا صدر ہے، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو اس حاجت کو اور اس ضرورت کو اگر ہم اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ سارے کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کاموں کو بھی ہماری عبادت ہی کنسیڈر کرے گا اور شمار کرے گا۔ اس لیے جس طرح ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کے طریقے سیکھتے ہیں نا، کیونکہ وہ عبادت ہے، وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، حج عمرے کا طریقہ سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں باقی معمولات بھی سیکھنے چاہیے۔ تو قضائے حاجت کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اصلاح نماز کے حوالے سے، نماز کی درستی کے حوالے سے۔ اس کے لیے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو طہارت کے بغیر اللہ پاک نماز قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نمازی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے طہارت و پاکیزگی کے مسائل کا بھی علم ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قضائے حاجت کے، رفع حاجت کے جو احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں وہ بیان کریں گے، ہم سمجھیں اور سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چیزیں ہم نے صرف اپنی تک محدود نہیں رکھنی، ہم نے ان کو آگے اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والے افراد کو بھی سکھانے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سیکھنے سکھانے میں لوگ شرماتے رہتے ہیں، اور شرم کے اندر ساری زندگی پھر وہ اس معاملے کے اندر وہ لا علم ہی رہتے ہیں، اور اس کے اندر شرمانا چاہیے بھی نہیں۔ ایک حدیث سنیے، اور بڑی شاندار حدیث ہے، اور ذرا اپنا مورال بھی اپ کیجئے، اپنا یہ جذبہ ان چیزوں کو سیکھنے سکھانے کا صحابہ کرام کی طرح کا بنانے کی کوشش کیجئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوا ایسا بچوں نے؟ سنا ہوا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے آئے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے مسلمان ہوئے آگے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے اعتراض کیا کہ تمہارا پیغمبر بھی کیسا عجیب پیغمبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایک قسم کا اعتراض کیا۔ جس طرح آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے جو خبیث لوگ ہیں، خبیث صدر ہیں، خبیث ملک ہیں، گندے اور ناپاک عزائم رکھنے والے، وہ آج بھی اور اس دور میں بھی اور ہر دور کے اندر ہی ایسے لوگ رہے ہیں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے، پیغمبروں کی بتائی ہوئی اور لائی ہوئی تعلیمات پر اعتراض کرتے تھے۔ جیسے وہ فرانس کا جو صدر ہے اس نے بھی بکواس کی ہے، تازہ ترین اس کی بکواس آئی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتے ہیں، آپ کی جو زندگی تھی اس کے اوپر کارٹون بنا کے اس کا مذاق اور تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، اس دور کے کسی کافر نے کہا کہ بھئی تمہارا پیغمبر بھی کیسا پیغمبر ہے کہ وہ تمہیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہی تعلیم دیتا ہے، ہر کام ہی سکھاتا ہے،
حتی الغراء، یہاں تک کہ تمہیں بول و براز پخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تمہارا پیغمبر۔ اب اس کا مطلب پہلے نمبر پہ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ طریقہ سکھاتے تھے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ نے سیکھا تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تو آگے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز اور جذبے والا ذرا جواب سنیے۔ ہمیں اگر کوئی داڑھی پہ بات کر دے تو ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، داڑھی چھوٹی کروانے کے متعلق غور شروع کر دیتے ہیں، کئی منڈوانے کے اوپر بھی ارادہ کر لیتے ہیں نوجوان جب کالجز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو دہریے اور بے دین قسم کے اگر کوئی استاد مل جائیں تو وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر یہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ پھر وہاں ٹھہر نہیں پاتے، اور چونکہ انٹیریئر کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ ہمیں دین کے متعلق علم نہیں ہوتا اور ہمیں اپنے دین پہ فخر نہیں ہوتا، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہوتا، اس وجہ سے بہت جلدی ہم تھڑک جاتے ہیں۔ تو تھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے کتنا ایمان افروز اور شاندار جواب ہے۔ کہنے لگے، آگے سے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں، شرمسار نہیں، چہرہ نیچے نہیں جھکایا، چہرہ دائیں بائیں نہیں گھمایا، بلکہ بڑے فخری انداز میں کہنے لگے، من اجل، کیوں نہیں، ہمارا نبی تو ہمیں یہ سارا کچھ سکھاتا ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ ہاں، پھر انہیں آگے تفصیل بیان کی، کہنے لگے ہاں ہمارا پیغمبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تم نے استنجا نہیں کرنا، ہاں ہمارا پیغمبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا، تم نے قبلہ کی طرف پشت کر کے نہیں بول و براز کرنا، ہاں ہمارا پیغمبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے 3 ڈیلوں سے کم مٹی کے ڈیلے استعمال نہیں کرنے، ہاں ہمارا پیغمبر ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ تم نے کسی سایہ دار جگہ پہ پیشاب پخانہ نہیں کرنا، تم نے کسی ہڈی کے ساتھ، کسی گوبر کے ساتھ طہارت حاصل نہیں کرنی۔ یعنی اس نے ایک اعتراض کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہارت و پاکیزگی کے، رفع حاجت کے کتنے ہی احکامات اس کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارا پیغمبر ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ نہیں کہ ہمارا پیغمبر ہمیں پاکی ناپاکی کے احکامات سکھاتا ہے؟ اگر ہمارا پیغمبر بھی ہمیں پاکی ناپاکی کے احکامات نہ سکھاتا تو آج ہم بھی، جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ آج ہم بھی ان اقوام عالم کی طرح گندگی اور ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہمیں بھی نہ پتہ ہوتا کہ پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ انگلش زبان کے اندر طہارت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، ہندو کتابوں کے اندر طہارت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بڑی فخر والی بات ہے نا، وہ تو صرف ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اوپر سے پرفیوم لگا لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں اندرونی طور پہ بھی طہارت کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ غسل جنابت کس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح پیشاب خانے کے بعد پاک کس طرح ہونا ہے، اور اسی طرح احتلام ہو جائے تو اس سے کیسے تم نے پاک صاف ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دی۔ اللہ اکبر۔ تو رفع حاجت کے حوالے سے، پیشاب پخانہ کرنے کے حوالے سے چند احکامات جو شریعت نے بیان کیے ہیں، آئیے ہم ان کو سیکھتے ہیں، اور ایک عزم کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اور ایک فخر کے ساتھ، اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے 24 گھنٹے کو اللہ کی عبادت بنانا ہے، ہر چیز کو سیکھ کر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اس کو حاجت ہو پیشاب کی، بول و براز کی، بول پیشاب کو کہتے ہیں اور براز سٹول کو کہتے ہیں، پخانے کو، بول و براز، تو جب تمہیں سے بول و براز کی حاجت ہو، پیشاب پخانے کی حاجت ہو، تو اتنی دیر تک نماز نہ پڑھو جب تک تم اپنی حاجت پوری نہ کر لو۔ اب آدمی کو حاجت ہے اور آدمی اسی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، تو کیا ہوگا؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا، ساری نماز کے اندر انسان جو ہے اس کا دھیان اسی طرف ہی رہے گا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ فریش ہو کر اپنی حاجت پوری کر کے پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر نماز گزر بھی رہی ہے
تو انشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسے موقع پہ واش روم کے اندر جانا بھی آپ کے لیے نیکی اور ثواب ہے۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے تقویٰ کا معیار بھی کوئی اپنا ہی ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ نہیں جی میری نماز گزر جائے گی، میری تکبیر اللہ گزر جائے گی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ شریعت کی بات ماننے میں ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور اپنے بنائے ہوئے جو معیار ہیں، ہمارے جو ذاتی معیار ہوتے ہیں، اگر ہم ان پہ چلیں گے تو پھر ہم شریعت سے دور ہو جائیں گے۔ اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، مہمانوں کو چھوڑ کر یقین کریں کہ چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ جی میں نے جا کے عصر کی سنتیں پڑھنی ہیں، مہمانوں کو چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ میں نے عصر سے پہلے جا کے سنتیں پڑھنی ہیں 4۔ یہ افراط و تفرید نہیں ہے دین کے اندر کہ بھائی ایک طرف آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں کہ نفلی کام کرنا ہے، تو دوسری طرف مہمان آپ کے گھر بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے۔ شریعت تو آپ کو یہ بھی رخصت دیتی ہے کہ مہمان کی وجہ سے اگر آپ کی کھانا، بلکہ مہمان نہ بھی ہو، آپ کے گھر کے اندر بھی کھانے کا دسترخوان لگا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ تسلی سے کھانا اپنا کھائیں۔ اس وقت تقویٰ کھانے کو چھوڑ کے چلے جانا، اس کو تقویٰ سمجھ لینا، یا مہمان کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلے جانا، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ افراط و تفرید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قضائے حاجت پہلے پوری اپنی رفع حاجت سے فارغ ہو کر پھر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں کوشش کرے آدمی کہ پہلے سارا کچھ کر لے تاکہ بر وقت جا کے یہ آدمی سے فارغ ہو کے وضو کر کے تکبیر اللہ سے مل جائے۔ لیکن اگر کسی وقت، آخر انسان ہے، کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، کسی وقت بعد آدمی مسجد میں آتا ہے تو حاجت محسوس ہو گئی، تو اس وقت حاجت پہلے پوری کریں، بعد میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ لوگوں سے دور جا کے قضائے حاجت کرتے تھے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کی پردہ پوشی ہو، آپ لوگوں سے چھپ کر، یہ نہیں ہے کہ ادھر لوگ پھر رہے ہیں، سڑک چل رہی ہے اور پگڈنڈی چل رہی ہے، لوگ وہاں سے گزریں، آپ بالکل ساتھ ہی وہاں بیٹھ جائیں، تو وہ بے پردگی ہوگی اور اس طرح کسی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ آپ لوگوں سے دور جا کے، حتیٰ کہ کوئی وہاں آپ کو دیکھ نہ پاتا، اتنی دور جاتے۔ تو چونکہ اس وقت ٹوائلٹس کا رواج نہیں تھا یا اتنا زیادہ نہیں تھا، گھروں کے اندر اگرچہ تھوڑا بہت یہ تھا سلسلہ، لیکن برائے نام تھا۔ تو آج کل واش روم ہے، تو واش روم کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی جگہ آدمی کو کھلی جگہ پہ بیٹھنا پڑے تو پردے کا پورا اہتمام کریں، آؤٹ کا، پردے کا، رکاوٹ کا پورا اہتمام کریں جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہوئی کہ بعض بچے جو ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، اگر کوئی واش روم میں گیا ہے دروازے کے اوپر سے جھانکنے کی کوشش کرنا، دروازے کے نیچے سے دیکھنا، سوراخ میں سے دیکھنا، یا کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو بھاگ کر اس کے قریب جا کے اس کو چھیڑنا، یہ ساری چیزیں بھی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہیں، یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ایسا مذاق نہیں کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ بچہ سمجھ آ گئی اس بات میں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا اتقوا اللائنین، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنت والے 2 کام کون سے ہیں جن سے ہمیں بچنے کا آپ حکم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا، اور دوسرا کسی راستے، کسی گزرگاہ پر، کوئی پگڈنڈی ہے، کوئی رستہ ہے، کوئی سڑک ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو آپ اس گزرگاہ کے اوپر بیٹھ کر پیشاب پخانہ کر دیں گے تو آپ موجب لعنت بن جائیں گے۔ جو وہاں آدمی سائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے آئے گا تو اچانک اس کی نظر پڑے گی کہ یہ کسی نے گند مچایا ہوا، تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا یہ لعنتی پتہ نہیں کون کر گیا۔ اسی طرح رستے میں سے کوئی گزر رہا ہے، کسی کا اوپر پاؤں آ گیا، اس نے بھی یہی کہنا، اس کے منہ سے بھی کوئی اسی قسم کا جملہ نکلے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔
تو پیشاب پخانہ سائے والی جگہ پہ نہیں کرنا، جہاں لوگوں کی بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو، یہاں کوئی آرام کر سکتا ہو بیٹھ کے، اور کوئی رستہ ہو، گزرگاہ ہو، وہاں بھی یہ کام نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور جگہوں پہ بھی یہ کام کرنے سے منع کیا۔ غسل خانے کے اندر نہانے کی جگہ پہ پیشاب کرنا، اس سے بھی آپ نے منع کیا۔ کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے آپ نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ کھڑا پانی ہے تو وہ کسی کی ضرورت بن سکتا ہے، کوئی مسافر گزر رہا ہے، اس کو وہاں سے وضو کرنے کی حاجت ہو سکتی ہے، کسی جانور کو، کسی انسان کو پانی پینے کی بھی حاجت ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قبرستان کے اندر بھی بول و براز کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جب بول و براز کے لیے واش روم میں، ٹوائلٹ میں جائیں، یا پھر آپ کسی کھلی جگہ پہ جائیں، تو جب آپ اس جگہ پہ پہنچنے لگیں تو اس سے پہلے دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، اکثر بچوں کو یاد ہے، تقریباً سب کو۔ تو یہ دعا آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، بعض حدیثوں میں اس کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ بھی ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں بسم اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، تو کم از کم چلو بسم اللہ کا بغیر ہی یاد کر لیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں اور ناپاک گندے جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ تو لوگ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، پھر جن نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر جناب تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اس کو جن چمٹ گئے ہیں، اس کا جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، چھینٹے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کی وجوہات جو ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، اور یہ ناپاک اور گندے شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ ایسے ہر شخص کو پسند کرتے ہیں جو گندا ناپاک رہتا ہو، جو غسل نہ کرتا ہو، جو پیشاب کے بعد چھینٹوں سے نہ بچتا ہو، جو بول و براز کے بعد پانی استعمال نہ کرتا ہو، صفائی کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے جنوں سے اور اس طرح کی گندی چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کیا کریں ہم؟ ایک تو پاک صاف رہیں، اور دوسرا دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک سے بھی تو مدد مانگنی ہے نا کہ یا اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما لیں۔ تو یہ دعا لازمی یاد سے پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم سے باہر آتے تھے تو اس وقت بھی دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ غفرانک۔ غفرانک کا معنی ہے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بول و براز کے دوران آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے باہر نکلنے کے بعد آدمی اللہ پاک سے اس بات کی بھی بخشش مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں کچھ دیر کے لیے تیرا ذکر نہیں کر سکا، تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، اور واش روم سے باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اندر جاتے وقت بایاں پاؤں رکھیں اور باہر نکلتے وقت دایاں۔ جب کسی اچھی جگہ پہ جانا ہے تو وہاں دایاں پاؤں پہلے رکھنا، تو واش روم اچھی جگہ ہے اس لیے وہاں پہلے بایاں پاؤں۔ تو جب باہر نکلنا ہے تو پھر باہر والی جگہ واش روم سے اچھی ہے نا، وہاں دایاں پاؤں پہلے۔ اور مسجد میں اس کے الٹ ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیونکہ اچھی جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ، دایاں پاؤں پہلے اندر اور بایاں بعد میں۔ اور باہر نکلتے وقت اس کا الٹ، کیونکہ باہر والی جگہ مسجد سے اچھی تو نہیں ہے نا، اس لیے اب ہم باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کرتے وقت واش روم میں ہے یا آپ کسی کھلی جگہ پہ ہیں، جگہ ایسی منتخب کرنی ہے جہاں پہ چھینٹے پیشاب کے نہ پڑیں۔ تو حدیث میں نے سنائی تھی پچھلی دفعہ، 2 آدمیوں کو، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر یا تو نرم جگہ ہو، اگر کوئی پتھر ہیں یا اس طرح کی اونچی نیچی جگہ ہے تو جب آپ پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ چھینٹے آپ کے جسم پر پڑیں گے نا، آپ کے کپڑوں پر پڑیں گے۔ اور ماشاءاللہ جو نمازی آدمی ہوتا ہے اس کا تو پاک صاف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے،
تو نمازی بننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی پاک صاف رہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ اور جو گندا انسان ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ جس کی دوستی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب اس کو نماز کہیں تو کیا بہانہ لگاتا ہے؟ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، یہ بہانہ لگاتے ہیں نا اکثر لوگ جب آپ نماز کا کہتے ہیں کسی کو۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا۔ تو نرم جگہ ہونی چاہیے، کوئی ریتلی جگہ ہو جائے یا کوئی وہاں پتھر وغیرہ نہ ہو، یا آپ اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور پیشاب آپ ذرا تھوڑی سی گہری جگہ پہ کریں تاکہ چھینٹے اڑ کے آپ کے جسم پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ایک برچھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بعض اہل علم نے اس کے اندر یہ مصلحت بھی بیان کی ہے کہ آپ جگہ وغیرہ کو وہاں تھوڑا سا اس کے ساتھ نرم وغیرہ کرتے تھے، واللہ عالم۔ بہرحال پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم فلش پہ بیٹھے ہیں تو پھر کیا کریں؟ فلش پہ بیٹھ کے، کئی فلش تو ذرا گہرے ہوتے ہیں، وہاں خدشہ کم ہوتا ہے، کئی فلش جو ہیں وہ ذرا فلیٹ ہوتے ہیں اور اوپر والے فلور پہ خصوصاً جو لگے ہوتے ہیں ان کی ذرا ڈیپتھ گہرائی کم ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ تھوڑا سا پانی پہلے کھول لیں، تھوڑا سا پانی جب کھول لیں گے تو پانی نیچے سے بہہ رہا ہوگا، پھر آپ پیشاب کریں گے، پھر چھینٹے انشاءاللہ نہیں اڑیں گے۔ تو بہت زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا، ہلکا سا پانی کھولنا ہے پیشاب کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر پانی کو بند کر دیں تو چھینٹے نہیں پڑنے دینے۔ اور اسی طرح پہلے بھی اشارتاً بات ہوئی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پیشاب خانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور بیک کرنا، یہ دونوں کام آپ نے منع کیے ہیں۔ بہرحال بعض اہل علم نے اس کے اندر تھوڑی سی نرمی بھی پیش کی ہے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ۔ تو ان کے بھائی تھے عبداللہ بن عمر سے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور حضرت حفصہ جو تھی وہ بھی حفصہ بن عمر تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ بھائی اپنی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں نا شادی کے بعد، کہتے میں چھت پہ چڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پہ۔ تو آپ جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتا تھا نا، 2 اینٹیں رکھ کے تو اس کے اوپر قضائے حاجت کر لیتے تھے، تو آپ اپنے گھر کے اندر ہی قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما تھے، اور اس وقت آپ کی جو بیک تھی، پشت تھی، وہ قبلہ شریف کی طرف، آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور آپ کی جو بیک تھی وہ مسجد حرام جو مکہ مکرمہ کے اندر اس کی طرف تھی۔ یہاں سے مختلف علماء نے مختلف مفہوم نکالے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھلی جگہ پہ ہوں تو پھر بیک اور منہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بند جگہ ہو، آگے دیوار ہے جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اگر ایسا کر لیا جائے تو جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ جو ہیں ان کا یہ قول بھی ہے کہ یہ جو ممانت ہے یہ بہتری کے لیے ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے کسی بھی جگہ پہ آپ ہوں۔ تو بہرحال اس سے خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ کبھی کسی وقت آدمی کر لے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس سے پرہیز ہی ہو، پرہیز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لیکن اس خاص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منہ یا بیک کرنا بہتر ہے، اس سے بچا جائے، لیکن اگر کوئی کسی وقت کر لے خصوصاً 4 دیواری کے اندر تو اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو کھڑے ہو کر پیشاب پخانہ آپ نے نہیں کیا، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ کا معمول نہیں تھا نا، اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، جس طرح آج کل کچھ لوگ پینٹیں پہننے والے جو اکثر ہوتے ہیں نا، وہ زپ کھول کے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ہوتا ہے نا،
وہ ایک لگا ہوتا ہے مشین سی، ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی ویسے بھی کسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اس سے حد الوسع پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جانوروں کا تو عام معمول یہی ہے، انسانوں کا عام یہ معمول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی کسی عذر کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کے کرنے سے آپ کے جسم پر چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کے بھی کر لیں تو اس کا جواز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر اس طرح کیا تھا، ایک کوئی اس طرح کا، وہ کوئی روڑی اور کوئی کوڑے والی جگہ تھی، تو وہاں پہ آپ نے ایک طرف کو، جس طرف آپ نے دیکھا کہ یہاں کسی کی نظر پڑنے کا خدشہ نہیں ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اور ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں جلدی سے دور چلا گیا، آپ نے مجھے بلایا اور اپنے پیچھے کھڑا کیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیک کر کے کھڑے ہو گئے، تو اس کے اندر مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیچھے سے پردہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی انسان کو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر انسان یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، لیکن معمول اس کو ہرگز نہیں بنانا چاہیے، اور خصوصاً اگر کھڑے ہو کے چھینٹے پڑنے کا امکان ہو پھر تو حرام ہے۔ اسی طرح پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے سلام کیا، آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے اس سے منع کیا کہ قضائے حاجت کی حالت میں کسی کو سلام نہ کریں، اور اگر کوئی سلام کر لے تو آپ اس کا جواب نہ دیں۔ ہاں نہاتے وقت، غسل کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سوال کا جواب دینا ثابت ہے۔ نہا رہے تھے آپ، تو آپ کے گھر والوں نے آپ سے بات کی، خود بھی احتیاط کرے کہ وہ ایسی حالت کے اندر کسی سے بات کرے، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، ایمرجنسی میں تو خیر مسائل بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے اپنے پیشاب والی ذکر کو، پیشاب والی جگہ کو یا پخانے والی جگہ کو دائیں ہاتھ سے ٹچ کرنا، چھونا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمیشہ بایاں ہاتھ لگانا چاہیے ضرورت کے تحت، اور اسی طرح اگر ڈیلے استعمال کرنے ہوں تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے ہی استعمال کرنے چاہیے، دایاں ہاتھ اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اچھے کاموں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو پریفر کرتے تھے، ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اگر کبھی پانی نہ ملے تو آدمی مٹی کے ڈیلے استعمال کرے، تو وہ کم از کم 3 استعمال کرنے، 3 سے کم نہیں۔ اور اسی طرح گوبر، یہ گوبر کا پتہ ہے نا بچوں کو، یہ بھینس وغیرہ جو کرتی ہیں وہ سوکھ جاتا ہے، تو اس طرح کا جو گوبر ہے یا کوئلہ ہے یا ہڈی ہے، ان کے ساتھ آپ نے پیشاب کو صاف نہیں کرنا۔ پانی نہ ملے تو مٹی لے کے، یا کوئی پتھر لے لیں، کوئی اینٹ لے لیں، کوئی پتھر لے لیں، تو اس کے ساتھ آپ نے صاف کرنا۔ 3 ڈیلے لے کر جائیں پہلے، کئی لوگ پیشاب کرنے کے بعد ڈیلے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے ڈیلے لے کر ساتھ جائیں اور پاس رکھ کے پھر یہ کام کریں۔ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد، خصوصاً قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، پخانہ سٹول پاس کرنے کے بعد، اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اس کو مٹی کے اوپر رگڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو آپ صاف کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ غسل جنابت سے پہلے بھی وہ انشاءاللہ اگلے موضوع کے اندر تفصیل آئے گی، اس سے پہلے بھی آپ نے دیوار کے اوپر اپنے بائیں ہاتھ کو رگڑا تھا، دیوار کے اوپر اچھی طرح آپ نے رگڑ کے اس کو صاف کیا تھا۔ تو آج کل کے دور کے اندر یہ صابن اور ڈیٹول اور اس طرح کی یہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں، چونکہ مقصد ان کا بھی وہی ہے، جس طرح ٹوتھ برش ہے تو مسواک کا مقصد پورا کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اس کا متبادل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں صابن وغیرہ، ایک ہاتھ کے ساتھ لوٹا پکڑیں، پانی پھینکیں اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ صفائی کریں، اور اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بعد میں ہاتھ صاف کر لیں۔ اسی طرح رفع حاجت کے لیے اور وضو کے لیے اگر برتن استعمال کریں، آج کل تو ٹوٹیاں چلتی ہیں، اگر کہیں برتن استعمال کریں تو بہتر ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ برتن رکھیں، وضو کا الگ برتن اور قضائے حاجت کے لیے لوٹا وغیرہ الگ رکھیں۔ لیکن جس برتن سے وضو کیا جائے وہ برتن کے اندر جو پانی بچ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اسے آدمی استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہر نماز سے پہلے واش روم میں جانا ضروری بھی نہیں ہے، کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا
کہ جی استنجا کرنا ضروری ہے وضو سے پہلے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو پیشاب کی چھینٹوں کا مسئلہ ہے، یعنی پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ استنجا کر لیں، ورنہ استنجے کے بغیر آپ براہ راست وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر دفعہ واش روم میں جا کے پیشاب پخانہ کرنے کے بعد وضو کرنا بھی کئی لوگ ضروری سمجھتے ہیں، وضو کرنا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، ہاتھ دھوئے، ایک صحابی آگے بڑھے آپ کو وضو کروانے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ الصلاۃ، کیا نماز کے لیے؟ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، مطلب یہ تھا آپ کا کہ میں نماز نہیں پڑھنے لگا، تو مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ تو وضو کرنا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پاکی ناپاکی کے اس سے متعلقہ 2-3 باتیں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں کہ منی وغیرہ جو ہے، منی وہ اگر نکلے، اگلے موضوع کے اندر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ پاک نے انسان کو منی سے پیدا کیا ہے نا، منی کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے۔ تو منی جو ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو آدمی کپڑے کی اتنی جگہ کو دھو لے۔ اور بیٹا ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ جو پاکی ناپاکی کے شرم و حیا کے مسائل ہیں نا، ان کو آپ نے آپس میں شغل مذاق کے طور پہ، ہنسی مذاق کے طور پہ ڈسکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر وہ دیکھیں، وہ یہودی تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان باتوں کا۔ ہم نے مذاق نہیں اڑانا، ہم نے سیریس اور سنجیدہ ہو کے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی گندی بات نیگیٹو سینس میں کرنے کی کوشش کرے تو اپنے والدین کو بتائیں، اپنے ٹیچر کو بتائیں۔ بعد میں بیٹا 1 منٹ، 1 سیکنڈ بس، بات ختم ہو لے نا بیٹا پھر کرنا۔ تو اگر احتلام ہو جائے کسی کو، منی وغیرہ لگی ہو کپڑے کو، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کپڑے بدلنے ضروری ہیں، شاید کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے، آپ اتنی جگہ کو دھو کر وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر بلی جو ہے وہ کسی برتن کے اندر منہ ڈال گئی ہے، پانی کا برتن ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، نہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہ وہ برتن۔ کتا اگر منہ ڈال جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو انڈیل دیں، اس کو گرا دیں، اور اس برتن کو 7 دفعہ دھوئیں، اور ان میں سے 1 دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے اور باقی پانی کے ساتھ 6 دفعہ، 7 دفعہ ٹوٹل دھونا ہے۔ اور مٹی سے اس لیے دھونا ہے کہ اس کا جو جراثیم ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جدید میڈیکل سائنس بھی پروو کر چکی ہے، تو تاکہ اس سے وہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح اگر پانی کھڑا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی گندگی گر جائے، اگر تو پانی بہہ رہا ہے، اس کے اندر گندگی گر جائے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، جیسے نہر ہوتی ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر پینے کو جی نہیں چاہ رہا، وہ ایک الگ بات ہے، پینے کا سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، نہیں ہم پینا چاہتے، لیکن وضو کے لیے وہ پانی بہرحال پاک ہوتا ہے، بہنے والا۔ اسی طرح جو کھڑا پانی ہے، وہ پانی اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو تو پھر اس کے اندر اگر تھوڑی بہت کوئی گندگی گر بھی جائے، لیکن وہ گندگی نظر نہیں آ رہی، نہ اس کی سمیل آ رہی ہے، نہ اس کا کوئی اندر رنگ نظر آ رہا ہے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اور اگر پانی زیادہ تھوڑا ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، جیسے کوئی جگ ہے، کوئی دابڑا ہے، کوئی بالٹی ہے، اس میں گندگی گر جائے تو بے شک وہ گندگی نظر نہیں بھی آ رہی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پیشاب کا ایک چھینٹا گرا ہے، تو آپ کو سمیل نہیں بھی آ رہی، ذائقہ نہیں بھی بدلا، تو وہ پانی گندا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، ناپاک ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پانی کے تھوڑا اور زیادہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حدیث میں لفظ بیان کیے ہیں، اذا کان الماء قلتین، اذا کان الماء قلتین فانہ لا ینجس۔ قلہ ایک مٹکا ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب پانی 2 مٹکے ہو، یہ 2 مٹکے جو ہیں، اگر اس کو موجودہ دور کے اندر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ 5 من 27 کلو گرام پانی بنتا ہے، 5 من 27 کلو گرام، یہ بڑے مٹکے ہوتے تھے۔ تو اگر اتنا پانی ہو تو اس سے کم ہوگا، مار دیں تو آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بچی نے پیشاب کیا ہے تو پھر اتنے جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پیشاب عام حالات میں ناپاک ہی ہوتا ہے ہر ایک کا، لیکن شیر خوار بچہ ہو اور دودھ پیتا ہو تو اس کے پیشاب سے دھونا فرض نہیں ہے، دھو لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھینٹے بھی مال لیں تو گزارا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اچھا خاصا صحیح گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو یہ پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو، بڑی عمر میں جا کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کر لیا اور بعد میں وضو کرنے لگے، پھر قطرہ آ گیا، پھر گئے واش روم میں، پھر آئے، پھر قطرہ آ جاتا ہے،
ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نیچے اپنے کپڑوں سے نیچے بھی کوئی چیز پہنے، انڈر ویئر، کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن لے، اور ہر نماز کے لیے ایک دفعہ پیشاب کر لے، پھر قطرہ آ بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، وہ نماز مکمل کرے اپنی۔ ہاں ہر نماز کے لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ نیا وضو کرے، وہ ایک وضو سے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ایسا شخص۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے۔ جوتوں سمیت اگر کہیں موقع ملے انسان کو نماز پڑھنے کا وہ جائز ہے، آپ نے پڑھی ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حدیث ہے، تو ایسی صورت میں جوتا نیچے سے دیکھ لیا جائے، اگر اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ پاک ہے۔ اگر کوئی گندگی غلاظت وغیرہ نظر آ رہی ہے تو اس کو پاک مٹی کے اوپر 3 دفعہ رگڑ دیں، جوتا پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پاکی ناپاکی کے مسائل کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اپنی رائے کو استعمال نہیں کرتے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ شیر خوار بچہ پیشاب کرے تو چھینٹے مارو پاک، بچی کرے تو دھونا پڑتا ہے۔ اب یہاں کیا عقل کو کیا سمجھائیں گے؟ بھائی پاکی ناپاکی جس طرح شریعت نے بتایا ویسے ہم مانیں گے، اس میں اپنی رائے استعمال نہیں کریں گے۔ جوتا مٹی پہ 3 دفعہ رگڑا تو پاک ہو گیا، شریعت کہتی ہے پاک ہو گیا، ہمیں مان لینا چاہیے۔ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا نا کہ آپ اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھا کریں، تو عورتیں جو ہیں وہ کپڑا زیادہ نیچے لٹکاتی تھیں، رستے میں گندی جگہ آتی تھی، کوئی روڑی وغیرہ، عورتوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد جاتی ہیں، رستے میں گندی جگہ آتی ہیں، تو کیا ہم اپنی چادروں کو ذرا تھوڑا سا اونچا کر لیا کریں، ہمارے پاؤں شاؤں ٹخنے شکنے نظر آ جائے کریں جس طرح آج کل کی ماڈرن عورتوں کے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا، یہ کام ہرگز نہیں کرنا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم جب اس گندی جگہ سے گزرتی ہو اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے، صاف مٹی والی جگہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہی گندا کپڑا بعد میں پاک مٹی کے ساتھ رگڑ کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ شریعت کہتی ہے پاک ہو جاتا تو بس ہو جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے پانی میں منع نہیں ہے، فی الماء الراکد کے الفاظ ہیں، کھڑے پانی میں۔ جی یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ قبلہ دیکھیں نا، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ کا منہ تھا بیت المقدس کی طرف، آپ کی پشت تھی مسجد حرام کی طرف، دونوں قبلے ہیں، کوئی بھی ان میں سے قبلہ ہو گیا، جو بھی قبلہ تھا۔ ویسے اس کے اندر تو یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن جو بھی قبلہ تھا ایک قبلے کی طرف تو یا بیک ہو گئی یا منہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا جی بیٹا آپ کرو کویشچن۔ ہاں منی انگلش والا نہیں ہے بیٹا، یہ منی جب آپ بڑے ہوں گے نا تھوڑے سے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جب بندہ میچور ہو جاتا ہے نا، جب بالغ ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ آپ کے متعلق نہیں ہے بات، اس وقت آپ کے استاد آپ کے والدین انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ جی دوران پیشاب مسواک کرنے کی ممانت نہیں ہے، کوئی ممانت نہیں ہے۔ اگر ویسے آپ کا دل نہیں مانتا، معیوب لگتا ہے کوئی کام تو وہ آپ نہ کریں، لیکن فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے۔ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو؟ جی بیٹا کویشچن نمبر 1 جی آ جائیں، آپ ہی کریں، آ جائیں آ جائیں۔ پہلا سوال ہے 24 گھنٹے میں ہم عبادت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں تو کیا کویشچن ہے؟ 24 گھنٹے میں عبادت میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے عبادت میں ایسے رہ سکتے ہیں اپنے کاروبار وغیرہ میں یا خرید و فروخت میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کے مطابق اگر ہم کام کریں گے۔ ماشاء اللہ، شریعت کے مطابق سارا کچھ کریں گے 24 گھنٹے ہم عبادت میں رہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دائیں ہاتھ سے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کن 2 کاموں
کرنے سے ذات فرمائیں. چھوٹے بچوں کو پہلے ذرا پوچھا کریں. آپ بتائیں. کہیں وہ سائے دار جگہ میں پیشاب نہیں کرنا ہو, کہیں راستے میں سڑک میں پیشاب نہیں کرنا. سایہ والی جگہ پہ اور راستے والی جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ. ان کے علاوہ کن کن چیزوں پہ, کن کن جگہوں پہ پیشاب کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ پیشاب پخانہ. جی ان دو چیزوں کے علاوہ, ان دو جگہوں کے علاوہ. پوچھے جلدی کریں. جی بتائیں آپ. اس سے کھانے میں نہانے کی جگہ پہ پیشاب کرنا. نہانے والی جگہ اور اور کسی دوار پہ پیچھے, کسی دوار پہ پیچھے, دوار پہ چھپڑ پہ نہیں جگہ. چھپڑ میں. چھپڑ کا تو میں نے نام بھی نہیں لیا. جہاں پہ پانی کھڑا پانی. کھڑا پانی. شاباش. اور جی قبرستان. ساری چیزیں کٹھی بولو نا. ایک بچہ بتائے. ساری جگہیں بتائیں جس میں منع کیا, جہاں جہاں منع کیا, کٹھی ساری چیزیں بتائیں. کھڑا پانی, قبرستان, قبرستان. اور پہلے بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں ایک بچے نے, وہ بھی بتا دیں. اور ان دیوار پہ اور ساتھ میں باتھ روم میں, اگر باتھ روم نہانے والی جگہ. نہانے والی جگہ. اور بھی کوئی جگہ ہے تھی, کون سی؟ درخت کے پاس میں شادی. وہ تو ہوگی نا, سایہ والی جگہ میں. آؤ جی بیٹا, ماشاء. چل سلام. اور جی واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کسے آتا ہے؟ دعا بھی اور ترجمہ دونوں ہی سنائیں. سناؤ جی. اعوذ باللہ, ماشاء اللہ. چلو نہ آتی ہو تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری حفاظت کرنا. میں دعا پڑھ. دعا سناؤ. اللہ آپ میری حفاظت کرنا, اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے, گندے جنوں اور گندی جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. شب سلام. جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اور اس چھوٹے بچے کو پوچھ. او اس کا ترجمہ تو کم از کم ساتھ آئے نا. آپ کو آتا ہے ترجمہ؟ چھوٹے آپ کو آتا ہے ترجمہ؟ ہے ترجمہ اس کا؟ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے؟ ماشاء اللہ, اللہ برکت دے علم و عمل میں. پیشاب کرنے کے لیے کیسے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں. مجھے بات جہاں پہ چھینٹے نہ پڑیں. ایک بات اور کیسی جگہ ہونی چاہیے؟ نمبر ایک, چھینٹے نہ پڑیں. بزرگوں سے پوچھ رہے ہیں جی ایک سوال. نرم جگہ ہو اور اس جگہ میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ایک نرم ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. اور جگہ کیا خوبی ہونی چاہیے بھائی؟ آئیں جی, جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اور یہ ہے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, پردے والی جگہ ہو. جی پیشاب پڑھانا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کام سے روکا ہے؟ بات کرنے سے. شاباش. اور اس کے علاوہ اور جی چلو سوال اگلا کریں آپ. اگلا کوشچن کریں. پیشاب کرنے کے بعد ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا طریقہ استعمال؟ آپ بتاؤ کیسے استعمال آپ کیا کرنا ہے مٹی کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟
ایسے ایسے رگڑ کے تو مٹی جس طرح صابن لگاتے ہیں ویسے ہی مٹی ملنی ہے ایسے ایسے، ٹھیک ہے. اور اگر مٹی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کسے دھونے ہیں؟ صابن سے. اور شاباش، 2 سوال رہ گئے جی مدثر صاحب. کسی برتن میں منہ ڈالتے ہیں تو اسے پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ ٹھیک. 7 بار دھونا، اندر سے 1 بار مٹی کے ساتھ دھونا. 7 بار دھوئیں گے اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مانجیں گے. شاباش، ماشاء اللہ. کتنی مقدار پانی میں گندگی گرنے سے پانی آخری سوال جی. کتنی مقدار پانی میں گندگی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ حدیث میں کیا ہے؟ کتنی مقدار؟ جس نے پہلے بتا دی وہ کیا ہے؟ تین کیا بتا دیا؟ آئیں جی. کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا جی. تشریف لائیں جی. کیا یوں ہے الفاظ حدیث میں کیا الفاظ؟ یہ تو یہاں کے حساب سے ہم نے کیلکولیشن کیا نا 5 من 27. حدیث میں کیا الفاظ؟ کتنا پانی ہے؟ جی یہ لے نام تو لے دیں آپ. جزاک اللہ. 2 کلے، کلتین 2 کلے. کلے سے مراد مٹکے، 2 مٹکے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا، اس کا اجر و ثواب تو اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے نا بیٹا. ٹھیک ہے، ہم نے انعام یا پیسوں کی خاطر نہیں بیٹھنا اس مجلس میں. یہ تو بہت تھوڑا مول ہے، یہ تو بہت تھوڑی قیمت ہے اس وقت کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیشہ یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس مجلس کے اندر بیٹھنا ہے. تو چلیں، اگر انعام بھی مل جائے تو الحمدللہ، نہ بھی ملے تو پھر بھی الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارا وقت اپنے دین کے لیے استعمال کر لیا. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.